کلپ نمبر 1468۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں فتح و کامرانی نصیب فرمائے گا اور تمہیں میدان جنگ میں اور دین اسلام اور پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کی 7 صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے 7 صورتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے دین کے دشمنوں کے ساتھ زبان، قلم اور تلوار سے جہاد کرنا۔ نمبر 2، دین کے دلائل کو واضح کرنا، ان پر ہونے والے شبہات کو زائل کرنا، دین کے احکام، فرائض، سنن، حلال اور حرام کی شرح بیان کرنا۔ نمبر 3، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ نمبر 4، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں کوشش اور جد و جہد کرنا۔ نمبر 5، وہ قابل اور مستند علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، ان کے نیک مقاصد میں ان کا ساتھ دینا۔ نمبر 6، نیک اور جائز کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا۔ نمبر 7، علماء اور مبلغین کی مالی خیر خواہی کر کے انہیں دین کی خدمت کے لیے فارغ البال بنانا۔ نوٹ، ان 7 صورتوں کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے میں داخل ہیں۔ بندوں سے مدد مانگنا شرک نہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے، اسے نہ بندوں کی مدد کی حاجت ہے اور نہ ہی وہ اپنے دین کی ترویج و اشاعت اور اسے غالب کرنے میں بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔ یہاں جو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کا فرمایا گیا، یہ دراصل ان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اس صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ یہاں اسی حوالے سے مزید 2 باتیں سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، اس میں کوئی دنیاوی مقصد پیش نظر نہ ہو۔ نمبر 2، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد لینا شرک نہیں، کیونکہ جب بندوں کی مدد سے غنی اور بے نیاز رب تعالیٰ نے بندوں کو اپنے دین کی مدد کرنے کا فرمایا ہے تو عام بندے کا کسی سے مدد طلب کرنا کیوں شرک ہوگا؟ والذین کفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ ترجمہ، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تباہی و بربادی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کفر کے 2 نتیجے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے دنیا میں تباہی و بربادی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ انہیں یہ سزا اس وجہ سے ملی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا، کیونکہ اس میں شہوات اور لذات کو ترک کرنے جبکہ طاعات اور عبادات میں مشقتیں اٹھانے کے احکام ہیں جو نفس پر شاق ہوتے ہیں، تو ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال برباد کر دیے۔